انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے یہاں تم میں سے مقرب بندہ وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی توبہ کا واقعہ کیا ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے یہاں ایک غلام تھا جو بڑا پتلا اور کمزور غلام تھا، بس میں نے اس سے کہا کہ میں تجھے آزاد کر دوں گا تو اتنی رقم مجھے ادا کر دے۔ وہ غلام روزانہ مجھے 1 دینار دے دیا کرتا تھا، بس کسی نے مجھے خبر دی، کوئی شخص میرے پاس آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ آپ کے یہاں جو غلام ہے، جو آپ کا نوکر ہے، وہ کفن چور ہے، کفنوں کو چرانے کے بعد وہ رات میں کفنوں کو چراتا ہے اور چرا کر کے اس کی رقم آپ کو دے دیا کرتا ہے۔ یہ سننے کے بعد عبداللہ ابن مبارک تعجب میں پڑ جاتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ چلو رات کو دیکھ لیا جائے کہ غلام کفن چور ہے یا کہاں سے رقم لاتا ہے۔ جب رات کو بعد نماز عشاء رات ہونے لگی، اندھیری رات چھا گئی، تو اس غلام کے پیچھے آپ جا رہے ہیں، غلام آگے جا رہا ہے، حضرت عبداللہ ابن مبارک پیچھے جا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا کہ غلام جنگلوں میں نکل گیا اور جانے کے بعد جنگل میں بیابان میں جانے کے بعد ایک جگہ گڈھا کھودنے لگا۔ اب حضرت عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے کہ غلام کفن چور ہے، یہ غلام واقعی میں کفن چراتا ہے اور اسے بیچنے کے بعد اس کی رقم مجھے ادا کرتا ہے۔ یہ دیکھنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک دور کھڑے ہو گئے اور دیکھ رہے ہیں کہ غلام گڈھا کھود رہا ہے اور گڈھا کھودنے کے بعد وہ اسی میں بیٹھ گیا اور اس میں بڑھنے کے بعد جب بہت دیر کافی دیر گزر گئی، گزرنے کے بعد عبداللہ ابن مبارک سوچنے لگے کہ آخر غلام نکل کیوں نہیں رہا۔ آپ پاس جاتے ہیں، دیکھتے کیا ہیں کہ غلام کے گلے میں زنجیر پڑی ہوئی ہے اور ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں ہیں اور غلام کے بدن پر ایک ٹاٹ کا لباس ہے۔ غلام سجدے میں اپنی پیشانی کو رکھنے کے بعد اپنے پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہے، مناجات کر رہا ہے کہ پروردگار عالم مجھے میرے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے پروردگار عالم، یا اللہ مجھے تیری رضا کے لیے دن بھر میں اپنے مالک کے کام میں مصروف رہتا ہوں، مولا یہ رات کا کچھ حصہ تیری عبادت کے لیے ملا ہے، ان سجدوں کو قبول فرما لے، یا اللہ میرے اس عذر کو معاف فرما دے۔ غلام اپنے چہرے پر خاک ڈالتا اور خاک ڈالنے کے بعد رب سے مناجات کرتا، اپنے پروردگار عالم کی محبت میں اپنی آنکھوں سے آنسو بہا رہا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں نے غلام کی آہ وزاری کو دیکھا تو میں بھی زار و قطار رونے لگا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ میں پیچھے ہٹا اور ہٹنے کے بعد اس درخت کے قریب کھڑا ہو گیا، میں دیکھتا رہا کہ غلام راتوں رات روتا رہا، پوری رات روتا رہا۔ جب فجر کی نماز کا وقت ہوا، وہ غلام اس گڈھے سے نکلتا ہے اور نکلنے کے بعد اس مٹی کو ہموار کر دیتا ہے، وار کرنے کے بعد پاس کی مسجد میں جاتا ہے اور نماز فجر ادا کرتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک اس کے پیچھے پیچھے گئے اور جانے کے بعد اسی مسجد میں آپ نے نماز فجر ادا کر لی۔ جب سب لوگ نماز فجر ادا کر کے چلے گئے تو حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں میں اس غلام کو دیکھتا رہا۔ غلام اللہ کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلانے کے بعد رب سے دعا کرنے لگا۔ غلام عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم اب رات بھی ڈھل گئی ہے مولا، رات ختم ہو گئی ہے مولا، اب دن نکل آیا ہے مولا، یا اللہ اب میں اپنے مالک کے پاس جاؤں گا تو جانے کے بعد وہ مجھ سے دینار طلب کرے گا۔ وہ دعا کر رہا تھا۔ عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ آسمان سے ایک نور آیا اور نور آنے کے بعد اس کے ہاتھ پر پڑتا ہے، وہ نور جیسے ہی اس کے ہاتھ پر پڑا تو 1 دینار بن گیا۔ میں نے اتنا دیکھا تو دیکھنے کے بعد میں اس نوجوان کی پیشانی کو چومنے لگا، میں بھاگ کر کے اسے سینے سے لگایا اور لگانے کے بعد کہا کہ اللہ کے بندے تو کون ہے؟ کاش ایسا ہوتا کہ میں تیرا غلام ہوتا اور تو میرا آقا ہوتا۔ نوجوان غلام جب یہ بات دیکھتا ہے تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر کے دیکھتا ہے اور عرض کرتا ہے کہ پروردگار عالم تیرا اور میری محبت کا راز پاش ہو گیا ہے مولا، میں اس دنیا میں نہیں رہنا چاہتا۔ غلام کا اتنا کہنا تھا کہ غلام کی روح پرواز کر گئی، غلام انتقال کر گیا۔ عبداللہ ابن مبارک کے ہاتھوں میں جھولنے لگا۔ عبداللہ ابن مبارک نے دیکھا کہ غلام انتقال کر گیا تو آپ بڑے غمگین ہو گئے، بڑے غم میں پڑ گئے۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک نے انہیں اپنے ہاتھوں غسل دیا، غسل دینے کے بعد آپ نے کفن اور دفن کیا اور اسی قبے میں جس قبے میں وہ غلام اللہ کی عبادت کیا کرتا تھا اسی قبے میں آپ نے اس کو دفنا دیا۔
حضرت عبداللہ ابن مبارک نے اسی کپڑوں میں اسے دفنا دیا۔ اب جب رات گزری، رات کو حضرت عبداللہ ابن مبارک سوئے تو سونے کے بعد خواب میں دیکھا کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ تشریف لا رہے ہیں اور آپ کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف لائے ہیں۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے عبداللہ تم نے ایک اللہ کے ولی کو پرانے کپڑوں میں دفنا دیا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ والوں کی شان کیا ہوتی ہے۔ رب فرماتا ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، بے شک اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو تم میں زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ تو اس لیے اللہ کی محبتوں کو ہرگز فراموش نہ کرو۔ رب نے جو نعمتیں ہمیں دی ہیں، رب نے جو بے شمار کرم نوازیاں ہم پر کی ہیں، انہیں بالکل فراموش نہ کریں۔ اللہ کی عبادت میں، اطاعت میں، فرما برداری میں اور بندگی میں اپنی زندگی کو گزاریں تاکہ ہم کامیاب ہو جائیں۔